محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت میں ہیوسٹن ٹیکسس سے مجلس منسوب بامام علی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اس محفل تعزیت کا آغاز کرتے ہیں، اس پرساداری کا آغاز کرتے ہیں۔ تعزیت پیش کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو، آپ کی خدمت میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی شہادت عظمیٰ کا، تمام عالم اسلام کو، بالخصوص شیعان حیدر کرار کو اس غمناک موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج جو ہے ناظرین شب قدر کا بھی دن ہے، شب قدر کی رات ہے، اور مولائے کائنات کی شہادت، یہ سخت دن ہے جو اہل بیت علیہم السلام پر گزر رہے ہیں، کائنات پر گزرے ہیں۔ کائنات نے ایک تاریخ، کائنات کا، اس دنیا کی تاریخ کا ایک تاریخ ترین دن، یا یوں کہوں کہ تاریخ ترین دنوں میں سے ایک تاریخ ترین دن، کہ جس میں کائنات کے مولا کو، امیر المومنین کو، وسیعوں کے سردار کو، سید المرسلین کے خلیفہ کو محراب مسجد میں مظلومیت کے ساتھ دوران نماز شہید کر دیا گیا۔ مولائے کائنات کے سر اقدس پر ایک کاری ضربت لگی۔ ملعون ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں نہ مسجد کا احترام کیا، نہ محراب مسجد کا احترام کیا، نہ سردار مسجد کا احترام کیا، نہ رسول کی اطرت کا احترام کیا، یا نہ مسلمانوں کی عزت کا احترام کیا، نہ نمازیوں کی حرمت کا احترام کیا، مگر یہ کہ آگے بڑھا اور ایک کاری ضربت سر اقدس مرتضیٰ پر لگائی۔ ناظرین، آج مولائے کائنات کا ذکر ظاہر ہے، اور انشاءاللہ یہ مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج کی مجلس میں ہمارے ساتھ الحمدللہ سسٹر ہما جعفری، ذاکرہ اہل بیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ شامل ہوں گی ہیوسٹن ٹیکسس سے۔ اور ہما باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اس غمناک دن کی، اس تاریخ دن کی، مولائے کائنات کی شہادت کی۔ تعزیت قبول کیجیے۔ جی کوکب، آپ کو بھی اور اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں رنج و الم کی جو کیفیت طاری ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس وبا کی وجہ سے ہم جس طرح سے ایام عزا کو مناتے تھے، اس وقت ہم اس سے محروم ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ افسوس ہے۔ لیکن بہرحال جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں، الحمدللہ اس کو انجام دیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں عزاداران امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اپنے طریقوں سے اور جس طرح سے بھی ان سے ممکن ہو سکتا ہے وہ مجالس عزا کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اسی میں ہم بھی شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ناظرین کو اور آپ کو اور ہم سب کو ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم صدمہ جو امام علی علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں ہماری زندگی میں ہے، ظاہر ہے کہ یہ دن
ہمیں دیکھنا ہے اور ہم اس دن کو منا رہے ہیں، مگر ہمیں اس کی فعالیت پر اور اس کی اسالیت پر جس طرح سے ہمیں روشنی ڈالنی ہے اور ہمیں اس سے جو اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ تعزیت کے ساتھ ساتھ غم کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ ظاہر ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کریے کے ساتھ، اور کیونکہ آج شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ایسی سیر حاصل گفتگو کر سکیں کہ جو ہمارے ناظرین کو بھی کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ناظرین، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ہم اس فکر انگیز گفتگو میں الحمدللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ مولا کائنات کے ذکر سے سجی ہوئی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور مولا کائنات کی بات ہوگی، اور شب قدر بھی ہے، جیسا ہما باجی نے توجہ دلائی، شب قدر بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے دن ہیں، آپ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ اس گفتگو کو یہ جو ہم ذکر و فکر کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اس میں کامیاب کرے اور انشاءاللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ۔ ناظرین، جو ہمارا روز کا طریقہ ہے کہ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے روزانہ آپ کی خدمت میں ایک دعا جو ڈیلی کی دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ یہ دعائیں ہیں۔ آج کی دعا ہم مانگتے ہیں، پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان۔ اے اللہ، کھول دے اس ماہ مبارک رمضان میں اور ماہ مبارک رمضان کی اس شب میں یا اس دن میں جنت کے دروازوں کو۔ خوبصورت دعا ہے۔ وَأَغْلِقْ عَنِّی فِیہِ أَبْوَابَ النِّیران، اور بند کر دے مجھ پر اس میں، اس دن میں، اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو۔ وَوَفِّقْنِی فِیہِ لِتِلَاوَتِہ القرآن، لِتِلَاوَتِ القرآن، اور مجھے توفیق دے اس میں، چاہے وہ اس دن کی بات ہو چاہے اس ماہ مبارک کی بات ہو، توفیق دے مجھے اس میں تلاوت قرآن کی۔ اور خوبصورت یہ جو حوالہ ہے، جو جس نام سے پروردگار عالم کو پکارا جا رہا ہے، جس صفت سے پروردگار عالم کو پکار کر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے بخشنے والے، اے دعاؤں کے سننے والے، کھول دے اس دن، اس رات، اس مہینے میں ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو، اور بند کر دے اس میں جہنم کے، آتش جہنم کے دروازوں کو، اور مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، یا منزل السکینۃ فی قلوب المومنین، اے وہ جو نازل کرتا ہے مومنین کے دلوں پر سکون، اے وہ جو نازل کرتا ہے مومنین کے دلوں پر سکون۔ ناظرین، خوبصورت دعا ہے، پروردگار الہی آمین آمین یا رب العالمین، پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری اس دعا کو ہماری قبول کرے۔ ایک ایک دعا جو روزانہ ہم مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے انشاءاللہ، ہاتھ پھیلا رہے گا، مانگتے رہیں گے، ہم گزارش کرتے رہیں گے، یقیناً وہ ہماری دعا قبول کرے گا انشاءاللہ، وہ کریم پروردگار انشاءاللہ ہم سب پر جہنم کے دروازوں کو بند کرے اور ہم سب کے لیے جنت کے دروازوں کو جو ہے وہ کھول دے، اور ہمیں بس توفیق دے تلاوت قرآن کی، توفیق دے قرآن فہمی کی۔ اور آج جو ہے ہم قرآن ناطق کے حوالے سے بھی تلاوت ذات علی، گویا کہ ہم قرآن فہمی کر رہے ہیں ذات علی قرآن ناطق کے حوالے سے، اور قرآن فہمی ہم کر رہے ہیں قرآن صامت، یعنی یہ قرآن ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہما باجی سے میں اب درخواست کروں گی، ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ کل آپ کے سامنے تھوڑے سے میں نے فضائل مولا کائنات بیان کیے تھے۔ حق ہے ان دنوں کا، حق ہے ہر روز کا، یہ ان دنوں کی بات نہیں، ہر روز کا یہ حق ہے کہ علی کو ہر روز یاد رکھا جائے، علی کے ذکر سے ہر روز کو مزین کیا جائے، ہر روز و شب کو زینت دی جائے ذکر مولا کائنات سے۔ فقط یہ ذکر محدود نہ ہو جائے کسی
مجلس تک محدود نہ ہو جائے، یہ محدود نہ ہو جائے فقط کسی جشن کے اندر، مگر ہر روز و شب علی کے ذکر سے گویا مزین ہونے چاہیے، اور یہ عین عبادت ہے۔ میں ہما باجی سے درخواست کروں گی کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ہما جی ہم نے تھوڑی سی جو نہج البلاغہ کا خطبہ حمام ہے وہ تھوڑا سا ہم نے ناظرین کے سامنے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے پیش کیا تھا۔ آج جو ہے ہما باجی سے ہم پوچھیں گے اور بتائیں گی ہما باجی انشاءاللہ ہمیں نہج البلاغہ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ کہ اس کو کیسے کلیکٹ کیا گیا، کس زمانے میں کلیکٹ ہوئی، کس نے کلیکٹ کی، تھوڑا سا نہج البلاغہ کا تعارف ہما باجی پلیز۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے اقوال اور آپ کے خطبات اور آپ کا ایک ایک جملہ سونے میں تولنے کے مترادف ہے، بے اور شک ظاہر ہے کہ جس نہج البلاغہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ایک خزانے کی صورت میں اس وقت موجود ہے، وہ بھی ایک ایسی بہترین کتاب ہے جس کے لیے علماء نے، دانشوروں نے یہ کہہ کر اپنے قلم رکھ دیے ہیں کہ کلام خدا کے بعد، یعنی کلام مجید کے بعد، قرآن شریف کے بعد جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے، اور اس کا بے شک کلام بے اور شک اس کے جو وہ بہترین کلمات ہیں، اور وہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے، ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو اس کو ظاہر ہے کہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا سب سے پہلے ہم تعارف کروانا چاہیں گے کہ نہج البلاغہ در حقیقت سید رضی نے اس کو جمع کیا، یہ سبھی جانتے ہیں۔ اور سید رضی کا جو تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں سید رضی کا، کہ سید رضی یہ دو بھائی تھے، اور یہ ہمارے ناظرین کو یقیناً علم میں ہوگا، لیکن جن کے علم میں نہیں ہے ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک تعارف کروا دوں کہ شیخ مفید کے پاس خواب میں جناب زہرا خود تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی دو فرزند آئیں، اور آپ نے شیخ مفید سے یہ کہا کہ آپ ان کو پڑھا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی میں بہت ہی گنہگار انسان ہوں، میں کہاں ان فرزندوں کو تعلیم دے سکتا ہوں۔ اور وہ بہت ہی پریشان ہوئے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک معظمہ، ایک خاتون سید زادی اپنے بچوں کو صبح کے وقت لے کر آئیں، اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بچے موجود تھے، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ یہ والدہ تھیں سید رضی اور سید مرتضیٰ کی، اور یہ دونوں بچے جو ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ گویا کہ ان کی تعلیم کے لیے خود سفارشی بنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو بعید ہے کہ یہ کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے اپنی زندگی میں، کیونکہ ان کی سفارشی خود جناب زہرا بنی تھی۔ اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ دونوں بھائی، ظاہر ہے کہ ان کا جو تعارف ہے، جو خاندانی تعارف ہے، وہ یہ ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ کا شمار ہوتا ہے۔ اور سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، ان کی جو ولادت ہے وہ ہے 359 ہجری، گویا کہ 359 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور کل جو ٹوٹل آپ کی جو زندگی ہے وہ فقط 47 سال پر محیط ہے، اور آپ نے 47 ایئرز اس دنیا کے اندر گزارے۔ لیکن ان 47 سالوں میں آپ نے جو علمی سرمایہ جمع کیا اور علمی خزانہ دنیا کو دیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ گویا کہ 47 سال میں آپ نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، اور کہاں تک آپ اس میں کامیاب ہوئے۔ جس چیز نے آپ کو زندہ جاوید بنا دیا اور آپ کی زندگی کو دوام عطا کیا، وہ آپ کا وہ شاہکار ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات اور ان کے واقعات اور ان کے اشعار اور امیر المومنین کی زندگی پر کچھ چیزیں جو لوگوں نے جمع کی تھیں وہ موجود تھیں، اور تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سے 20 کتب جو تھیں وہ موجود تھیں، جن کا مطالعہ سید رضی نے کیا، اور 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آپ نے 400 ہجری میں دنیا کو وہ تحفہ عنایت فرمایا جسے دنیا نہج البلاغہ کے نام سے
جانتی ہے۔ نہج البلاغہ جو ہمارے پاس ایک بہترین سرمایہ ہے اور زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے، یعنی کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے نہج البلاغہ کلام مجید کے بعد بہترین رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اور اس میں جو 3 حصوں پر اس کتاب کو 3 حصوں پر ان کو 3 حصوں پر، میں بالکل ذہن سے نکل گیا کہ اس کے 3 حصے ہیں، جس میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ امیر المومنین کے خطبات کے اوپر ہے، جو امیر المومنین نے خطبات دیے۔ خطبے سے متعلق اب میں یہاں پر پھر تھوڑا سا عرض کر دوں کہ خطبہ جو ہے وہ خطبے سے متعلق ہمارے ناظرین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خطبہ کسے کہا جاتا ہے۔ خطبہ وہ ہوتا ہے جو اس تقریر کو کہتے ہیں کہ جو نماز جمعہ میں یا کسی ایسے اجتماع میں جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو، امام وقت دے، ایک ایسا انسان دے جو بہت اچھے طریقے سے معاشرے پر نظر رکھتا ہو، جس کی گہری نگاہ ہو اور وہ مختلف مسائل کے اوپر اچھے طریقے سے گفتگو کر سکتا ہو، اسلامی اصول و عقائد اور قرآنی مطالب کے اوپر اس کی مہارت بہت بہترین ہو اور وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے گفتگو کر سکتا ہو۔ اسی لیے خطبہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دیا، حالانکہ وہ روز جمعے کا نہیں تھا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے جس انداز سے گفتگو فرمائی تو اسے خطبہ کہا جانے لگا۔ اسی طرح سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو گفتگو فرمائی دربار میں جا کر، گو کہ وہ روز جمعہ نہیں تھا، مگر آپ نے جس طرح سے اسلامی معارف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تمام مسائل کے اوپر بہت ہی سیر حاصل گفتگو فرمائی، جس کی وجہ سے اسے خطبہ کہا گیا۔ اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ظالم کے دربار میں، وہ روز جمعہ نہیں تھا مگر آپ نے وہاں جو گفتگو فرمائی، وہ گفتگو اس پیرائی کی تھی کہ اسے خطبہ کہا جا سکے۔ گویا کہ خطبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اسلامی معارف بھی ہوں، جس میں قرآنی مطالب بھی ہوں، جس میں دنیا کے معاشی حالات کے اوپر بھی نظر رکھی جائے اور سماجی مسائل کے اوپر بھی نظر رکھی جائے، اور ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ایک گفتگو، ایسی گفتگو جو سیر حاصل ہو اور جس میں ایک، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو امیر المومنین نے جو یہ خطبات دیے، نہ صرف یہ کہ جمعے کے دن، بلکہ امیر المومنین کا جو زمانہ تھا علی بن ابی طالب کا، اس زمانے میں جب بھی کوئی گفتگو کرنی ہوتی تھی اور مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا نشر و اشاعت کا کے ذریعے سے، تو خطبے کا سہارا لیا جاتا تھا اور منبر پر جا کر مسلمانوں کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ تو امیر المومنین نے جو خطبے دیے ان کی تعداد بہت ہے، بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن نہج البلاغہ میں جو خطبے شامل کیے گئے ہیں، جن کی سند معتبر ہے اور جن کی سند ایسی ہے کہ جس پر کسی قسم کے کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، تو ان خطبوں کو سید رضی نے جمع کیا اور 238 خطبوں کو اس میں جمع کیا گیا۔ تو پہلا حصہ جو نہج البلاغہ کا ہے وہ خطبوں سے متعلق ہے، اور انہیں، اور اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خطبوں سے متعلق ہے۔ اس کے بعد کا جو دوسرا حصہ ہے وہ خطوط و مراسلے ہیں، جو امیر المومنین نے اپنے عزیزوں کو لکھے، اپنے احباب کو لکھے، اور اپنے دور حکومت میں جو گورنر دوسرے علاقوں میں آپ نے بھیجے تھے ان کو لکھے، حتیٰ کہ دشمن کو بھی امیر المومنین نے خط لکھا ہے، وہ خط بھی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ تو دوسرا حصہ جو ہے وہ خطوط و رسائل کے اوپر مبنی ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ امیر المومنین کے وہ حکیمانہ اقوال زرعی ہیں کہ جو بہت ہی مختصر الفاظ پر مشتمل ہیں، یعنی ایک جملے میں آپ نے دریا کو سمو دیا ہے، اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس خزانے کے ذریعے سے، جس خزانے پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور پروردگار کے سامنے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، اور رب العالمین نے جیسا مسلمان بننے کا ہم سے تقاضا کیا ہے ہم ایسے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو نہج البلاغہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور علامہ رضی خدا ان کی روح کو شاد و آباد کرے، اور آج جب کہ امیر المومنین کی ہم کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم
ناظرین سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ بھی ہمارے تمام علماء اور خصوصیت کے ساتھ علامہ رضی کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور درود کا ہدیہ بھی پیش کریں اور ان کو سلام کریں اور خدا سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان اصولوں پر کاربند ہو کر اور ان نصیحتوں کو اپنا کر، یعنی یہ ایک گلدستہ ہے، میں ہمیشہ اپنی مجالس میں بھی کہتی ہوں کہ ایک گلدستہ ہے جو چمن میں پھول لگے ہوئے ہیں، اور ان پھولوں کو اگانا اور ان پھولوں کو سجانا اور ان پھولوں کی حفاظت کرنا ایک مالی کا کام تھا، جسے علامہ رضی نے کیا، سید مرتضیٰ نے کیا، علامہ مجلسی نے کیا، شیخ مفید نے کیا، علامہ ہلی نے کیا، انہوں نے ایک گلدستہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اب اس گلدستے سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کی خوشبو ہمارے مشام جاں میں داخل ہو کر ہمیں کس حد تک مسحور کر سکتی ہے اور ہم کس حد تک پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ بے شک بے شک، جی بہت کوکب۔ اچھا آپ نے تعارف کروایا ہما باجی نہج البلاغہ کا، اور بے شک یقیناً ناظرین ایک اچھی ایک نیکی کا ہما باجی نے جو ہے اس وقت تذکرہ کیا کہ ہم انشاءاللہ آج سید رضی اور تمام اپنے علماء دین کے جنہوں نے دیکھیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت، ہم لوگوں کے لیے ہر چیز بہت آسان ہو گئی ہے، ہم بے لوگ کو شک کوئی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے ان علماء کرام نے حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، ان کی سند حاصل کی تاکہ ہم یہ اس شبہ میں نہ رہیں کہ کون سی حدیث معتبر ہے، کس پہ یقین کیا جائے، کس پر نہ کیا جائے۔ سند کے ساتھ احادیث کو جمع کیا، اور بڑی اس میں محنت ہوئی ہے ناظرین۔ یہ تو گاڑیاں اور اور ایک دیکھیں یہ ہوائی کوکب، جہاز، سوری آپ جی کی جی بات کاٹ رہی ہوں، جی کہ جی 20 سال علامہ رضی نے کوشش کی ہے، اور 20 سال کے بعد 400 ہجری میں یہ کتاب تکمیل تک پہنچی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ 20 سال انہوں نے ایک کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھا، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 20 منٹ دے دیں۔ تو ہم اتنی غفلت میں ہیں اور اس قدر ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہے، مگر آج یہ کوشش کریں کہ ہمارے ناظرین سے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ کوشش کریں کہ نہج البلاغہ کو پڑھنے کی تو کوشش کریں۔ 20 سال میں ایک عالم دین جانفشانی کے ساتھ، عرقریزی کے ساتھ اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں ایک نتیجہ نکال کر دیتا ہے، لیکن وہ 20 سال محنت کرتے ہیں، ہمارے پاس 20 منٹ نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ 20 منٹ تو کم سے کم اس کتاب کو دیں۔ بے شک، بالکل بالکل، اور بلکہ 20 وہی جو میں نے ابھی یہ جملہ عرض کیا شروع میں گفتگو کے کہ ہم ہر روز کو، روز و شب کو مولا کائنات کے ذکر سے مزین کریں، اب چاہے وہ علی کی بات ہو یا علی کی کہی ہوئی بات ہو، اور ہم وہ ہیں کہ جو علی مولا کائنات کے بات، یہ ایک جملہ ناظرین آج آپ کی نظر بار بار یہ جملہ ہم سنتے ہیں، اور آج پھر یہ جملہ آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ علی کو بھی ماننا ہے اور علی کی بھی ماننی ہے، بے فقط شک علی بے کو ماننا کافی نہیں، علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بھی ماننی ہے۔ آج رات اس بات کا ہمیں جو ہے وہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم مولا کو مولا تو علی کو علی، ہر شیعہ آج یہ پروگرام میں جتنے آپ لوگ ہم کو سن رہے ہیں اور مولا کائنات کا غم پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، یقیناً سب مولا کائنات کو مولا کائنات مانتے ہیں، واقعی امیر المومنین مانتے ہیں، واقعی خلیفہ رسول مانتے ہیں، مگر ہم ان کو ماننا اور ہے اور ان کی ماننا اور ہے۔ تو لہٰذا ہمیں مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنا ہے، جیسے آپ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ تو انشاءاللہ ناظرین ایک یہ چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی بات، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے واقعتاً۔ اگر ہم آج شب جمعہ یہ دعا ضرور ناظرین یہ لکھتے جائیے کہ ہمیں یہ دعا مانگنی ہے، مثلاً ہمارے اجی نے کہا کہ ہمیں سید رضی کے لیے فاتحہ، اسی وقت جو دیکھ رہا ہے وہ اسی وقت فاتحہ پڑھ لے، تمام علماء کرام کے لیے کہ جنہوں نے اتنی اپنی زندگی وقف کر دی اور ہمارے لیے ہماری زندگی جو ہے وہ آسان کر دی، ہمارے لیے علم کی رسائی جو ہے وہ آسان کر دی۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ دعا کریں کہ ہم مولا کائنات کے نقش قدم پہ یہ توفیق دے پروردگار عالم کہ ہم مولا کائنات کے نقش قدم پر چلیں، کہ مولا کائنات نے جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، اور یہ پورا جو خطبات اور آپ کے جو مکتوبات اور آپ کے جو کلمات قصار جو کہ نہج البلاغہ میں جمع کیے گئے ہیں،
اتنا اس سے روح کو تازگی ملتی ہے ناظرین. اس کا یہ کوئی نہج البلاغہ پڑھنا یقین کیجئے کوئی بوجھ نہیں ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی سے رجوع کریں. بعض اوقات جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر قرآن کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن کم از کم اس کا جو کلمات قصار والا جو حصہ ہے اس کے بارے میں تو میں یہ بہت دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ تفسیر کی یہ جملے ایسے ہیں کہ جو آپ کو بوجھ نہیں لگیں گے, بلکہ جسے کہتے ہیں نا اسے واقعتاً وداؤٹ اینی ڈاؤٹ روح کو تازگی ملتی ہے, کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ حکمت آمیز جو جملات ہوتے ہیں, حکمت آمیز جو باتیں ہوتی ہیں, وہ باتیں جن میں گہرائی ہوتی ہے اور چھوٹی سی بات میں بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ کوئی بھی عقل مند انسان, کوئی بھی عقل مند ذی روح جو ہے وہ ایسی باتوں کو پسند کرتا ہے, سراہتا ہے, اور جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ ہماری روح کی تازگی ہے. اور آج سے میں نے دعا آپ کے سامنے جو پیش کی آج کی, کہ ہم اللہ کو ہی ہم روح کی تازگی کا سوال کرتے ہوئے کہ اے وہ کہ جو مومنین کے دل پر سکینہ نازل کرتا ہے, اے وہ جو مومنین کے دل کو سکون عطا کرتا ہے, اے وہ جو مومنین کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آج یہ عہد کریں کہ ہم مولا کائنات کے نقش قدم پر ہمیں توفیق دعا کریں, اور عہد اپنے آپ سے, دعا خدا سے, عہد اپنے آپ سے, کہ ہم توفیق ہمیں یہ حاصل ہو جائے کہ مولا کائنات کے جو اقوال ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہوں انشاءاللہ. ناظرین کل آپ کے سامنے بیان کری تھی جیسے کہ بہت غمناک دن ہے مولا کائنات کی شہادت کا, اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف انسان پریشان نہیں ہے. اس وقت ایسا نہیں, ہم دیکھ رہے تھے نا کہ مولا کائنات ماہ مبارک کے ابتدا سے ہی کچھ ایسے جملے آپ کہہ رہے تھے کہ گھر والے سب آپ کے جملے سن کر پریشان تھے کہ کچھ ہونے والا ہے, کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے, کوئی بہت بڑا سانحہ ہونے والا ہے. اور ہم نے شب ضربت جس وقت مولا کائنات فجر کی نماز کے لیے گھر سے آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ گھر والے, گھر میں موجود جو جانور تھے, وہ جو مرغابیاں تھیں مولا کائنات کے گھر میں, انہوں نے گویا اپنی چونچوں سے مولا کے دامن کو تھاما, اور انہوں نے ایک مرتبہ شور مچانا شروع کیا اور گویا گریہ کرنا شروع کیا. اور وہ بھی اس غم کو محسوس کر رہی تھی کہ جانور جو ہے نا وہ آنے والی مصیبت کو پہلے سے پرسیو کر لیتا ہے. ان مرغابیوں کے اندر جو ہے بے چینی کی کیفیت ہوئی, اور مولا کائنات نے جب ایک مرتبہ مرغابیوں نے گویا رستہ روک رہے ہیں, نہیں چاہ رہے کہ مولا اس وقت جو ہے وہ مسجد تشریف لے کر جائیں, اور ایک مرتبہ جب ان کی آوازیں بلند ہوئی تو مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ ابھی تو ان کی فریاد بلند ہو رہی ہے, مگر زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ زمین و زمان لرزاں اور لوگ ماتم کناں ہوں گے. ابھی تو یہ مرغابیاں ہی شور مچا رہی ہیں, ابھی یہ تو مرغابیاں ہی گریہ کر رہی ہیں, مگر زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ زمین و زمان, آسمان, سب کے سب ساکنان عرش, ساکنان فرش گریہ کناں ہوں گے. اور پھر مولا کائنات ہم نے دیکھا کہ جب مولا کائنات جو اذان آپ خود فجر کی اذان آپ خود دیا کرتے تھے, آپ گلدستہ اذان پر پہنچے, آپ نے اذان دی اور اپنے قاتل کو, بقول شخص ہے کہ قاتل کو اپنے, جو کہ معلوم ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آپ کو قتل کرے گا, آپ نے اس کو اٹھایا, الصلاۃ الصلاۃ, اٹھو اٹھو کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ مولا نے اذان دی, فجر کی آخری اذان, اور مولا کے جملے ملتے ہیں کہ یہ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری شہید جو بیان کرتے ہیں وہ جملے آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ سپیدہ فجر طلوع ہونے کے قریب تھا کہ آپ گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے اور اذان کہی. اذان دینے کے بعد سپیدہ فجر کو خدا حافظ کہا. دیکھیے مولا کائنات رخصت کس کس سے لے رہے ہیں. سپیدہ فجر کو خدا حافظ کہا, سپیدہ سحر کو خدا حافظ کہتے ہوئے فرمایا اے سپیدہ فجر, اے فجر کی سفیدی, جس دن سے علی نے آنکھ کھولی ہے اس دن سے آج تک کیا کوئی ایسا دن گزرا ہے کہ تو طلوع ہو رہا ہو. یہ نقش قدم علی ہے, یہ نقش پائے علی ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو طلوع ہو رہا ہو اور علی سو رہا ہے. یعنی پہلے تو ایسا نہیں ہوا, مگر آج علی کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. اور پھر مولا نے گلدستہ اذان سے جب آپ تشریف لائے نیچے, تو آپ نے
کچھ جملے عرض کیے، کچھ جملے کہے. اللہ کی راہ میں لڑنے والے مومن مجاہد کو راستہ دو. وہ مومن جو احکام الہی کی پاسداری کرتا ہے. اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد، وہ مجاہد، وہ مومن جو احکام خدا کی پاسداری کرتا ہے اور خوشی خوشی رزم گائے شہادت میں قدم. مولا کو معلوم ہے، یہ جملے بتا رہے ہیں کہ خوشی خوشی رزم گاہ شہادت میں قدم رکھتا ہے وہ جو خدا واحد کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا اور لوگوں کو نماز کے لیے پابندی سے جگائے. دیکھیے مولا کی عادت تھی. الحمدللہ آپ سب جو یہاں پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سب فجر پڑھنے والے ماشاءاللہ. اللہ نہ کرے کہ کوئی مومن، کوئی علی کا چاہنے والا ایسا ہو کہ جس کی نماز فجر جو ہے وہ جان بوجھ کر قضا کرے. کہ تو مولا یہاں اس وقت ایک کوکب بہت ہی جی جی ضروری، جی بہت اچھی بات آپ نے کی اور اس طرف آپ توجہ دلا رہی ہیں کہ مولا کے جو یہ الفاظ ہیں کہ سپیدہ سحری کو دیکھنا اور اس کے بعد نماز کو قضا نہ کرنا، تو جو ہمارے مولا کے عزادار ہیں تو ان کی خصوصیات میں سے یہ ایک صفت ہونی چاہیے. اب بے ہم اس شک کے اوپر تو واہ واہ کرتے ہیں کہ مولا علی ایسے نماز گزار تھے اور ایسے عبادت گزار تھے کہ سورج نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ نکلا ہو اور امیر المومنین سو رہے ہوں. تو ہم اپنے بارے میں ہم جو عزاداری کرتے ہیں، پوری رات عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز فجر کو خدا نہ خواستہ اگر ادا نہیں کرتے تو یہ سوچیں کہ پھر کیسی محبت ہے. یہ اپنے مولا سے ماشاءاللہ ہم لوگ جس محبت کا اظہار کرتے ہیں اور واقعاً جو علی کا نام ہماری خوشی کا باعث بنتا ہے، علی کا نام ہمارے لیے خون میں روانی کا باعث بنتا ہے، تو ہم جو اس قدر محبت کرتے ہیں اپنے مولا اور آقا سے، کیسے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو قضا کر دیں اور نماز کو ادا نہ کریں اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. بالکل مولا کا چاہنے والا جو ہے وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا، جان بوجھ کر بے قضا شک کر نہیں بے سکتا. شک بے شک. اور پھر مولا نے اس طریقے سے یہ جملات، اور دیکھیے خدا کے احکام کی پاسداری، علی کا سلیقہ ہے پاسداری احکام الہی. تو اب جو علی بے کا شک چاہنے والا ہے، جو علی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، جو علی کا شیعہ ہے یعنی علی کا پیروکار ہے، علی کو فالو کرنے والا ہے، علی کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، علی کے نقش قدم کو اپنی زندگی میں اپنانے والا ہے، وہ بھی یقیناً احکام خدا کی پاسداری کرنے والا ہوگا اور خوشی خوشی رزم گاہے شہادت میں قدم رکھتا ہے. وہ جو خدا واحد کے سوا، اس میں بہت ناظرین صرف اس جملے کے اندر اتنے پیغامات ہیں کہ جو سوائے، اور ایک جملے میں اسے بیان کروں گی کیونکہ میں ظاہر ہے کہ اس وقت ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جو خدا واحد کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتا، خدا کے سبحان علاوہ اللہ. کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتا، خدا کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا، خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر تسلیم کو خم نہیں کرتا، خدا کے علاوہ کسی کو لبیک نہیں کہتا، خدا کے احکام کو رونتا نہیں ہے، خدا کے آنکھوں کو اپنی پلکوں پر رکھتا ہے. خدا کے احکام کی، مولا کائنات کہہ رہے ہیں خدا کے احکام کی پاسداری کرنا. تو گویا یہاں پر جو ان جملوں میں ہمیں ایک چھوٹا سا، پیغامات بہت ہیں، گفتگو بہت ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم یہ کہ علی کا چاہنے والا سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں لڑتا. اس کی زندگی کا بے ہر شک قدم، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ اطاعت الہی پر مبنی ہوتا ہے. وہ لوگوں کو بے خوش شک کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو رونتا نہیں ہے، وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو پس پشت نہیں ڈالتا. یہ ہے علی کا حقیقی چاہنے والا، علی والا. تو بس اور پھر جب مولا کائنات کو ایک مرتبہ ضربت ماری ہے ابن ملجم ملعون نے، ایک مرتبہ رات کی تاریکی اندھیرا، یعنی فجر کا وقت، اب ظاہر یہاں کی طرح تو وہاں پہ مساجد میں اس طریقے سے لائٹیں وغیرہ نہیں جلی ہوتی تھی. ایک جو منظر نامہ ایک بیان کیا گیا کہ گویا ایک تلوار چمکی، دو لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا، ایک کا جو وار تھا وہ خطا ہوا اور ایک کا وار یعنی ابن ملجم ملعون کا وار جو ہے وہ مولا کائنات کے سر اقدس پر لگا، آپ کو ضربت لگی. اور پھر ایک مرتبہ یہ آواز گویا آسمان سے آئی کہ خدا کی قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، خدا کی قسم تقوی کی نشانیاں مٹ گئیں، حق کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی، مصطفیٰ کے ابن ام قتل ہو گئے، اللہ کے برگزیدہ نبی کے وسیع
قتل کر دیے گئے. قتل ابن عم المصطفى قتل الوصی المجتبى قتل علی المرتضی قتلہ اشقى الاشقیاء، کہ جنہیں اولین اور آخرین کے شقی ترین اور بدترین انسان نے قتل کر دیا. مولا کائنات سے ایک مرتبہ ابن ملجم کا جب آمنا سامنا ہوا ہے ضربت لگانے کے بعد، تو ابن ملجم نے مولا سے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری تلوار سے کائنات کا شقی ترین انسان مارا جائے. تو مولا نے ایک جملہ کہا، مسکرائے مولا اس کے اس جملے کو، اس دعا کو سن کے، کہا اے شخص، اے ملعون، اتفاق سے تیری یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، کیونکہ اسی تلوار سے تجھے قتل کیا جائے گا. تیری اسی تلوار سے تجھے کائنات کا شقی ترین انسان کی وہ کہ جس نے مولا کائنات کو شہید کر دیا. ہما باجی، آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گی، آج اتنا قیمتی دن ہے اور آنے والے دن اب آپ ہمارے ساتھ ظاہر آج موجود ہیں، کل نہیں ہوں گی، اور اب 23 بھی شب قدر آئے گی، تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیے شب قدر کے اور آج کے دن کے حوالے سے. ایک بات تو یہ کہ ہم ضرور اگر مجلس نہیں اٹینڈ کر پا رہے تو اپنے گھر میں کم از کم پوری مجلس نہیں تو ایٹ لیسٹ کھڑے ہو کر ایک ماتم ایک نوحہ ضرور مولا کائنات کا پڑھیں. چھوٹی سی مجلس ہر گھر میں انشاءاللہ ہو، اور زوم پر ماشاءاللہ سے آن بالکل، لائن یہ مجالس بھی ہو رہی ہیں، سلسلہ وہ بھی اٹینڈ کی جائیں. کیا ہے جی جی ہمارے ناظرین نے بھی، اور میری بہت سارے لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی، تو سبھی ماشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر مجالس اعضا کا انعقاد کر رہے ہیں اور اپنی اپنی فیملی کے ساتھ. اور الحمدللہ جو ہمارے اعضا خانے امام بارگاہ کے جو منتظمین ہیں انہوں نے بھی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور لائیو مجالس آ رہی ہیں. تو دعا افتتاح کے بعد مجلس اعضا، کوئی بھی سلام، اور اس کے بعد پھر مجلس اعضا، اور اس کے بعد گریہ، اور اس کے بعد پھر آپ کے بچے، آپ خود جو بھی جس طرح سے بھی، اگر نہیں ہے تو آپ کوئی نوحہ لگا لیجئے اور ماتم ضرور کریں. امیر المومنین علی بن ابی طالب کا مجلس اعضا کو منعقد کریں. اور کیونکہ آج جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو یہ ساری فضیلتیں، ماہ رمضان المبارک ہے، تو بہترین جو ہمیں موقع ملا ہے اس موقع میں. اور اس میں میں پھر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک کے اقوال حکیمانہ میں سے ایک قول کو نقل کروں گی. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اضاعت الفرصت غصات، فرصت کا ضائع کرنا غم و اندوہ کا سبب ہے. انسان کی عمر مختصر اور جلد گزرنے والی ہے، اور زندگی میں میسر آنے والی فرصتیں اس سے بھی کم اور تیزی سے ختم ہونے والی ہیں. انسان کی عمر کا جو بھی دن گزرتا ہے اپنے ساتھ اس کے کچھ فرصت کے اوقات کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر چلا جاتا ہے. کیونکہ زندگی کی فرصتیں دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، اس لیے ہر فرصت سے بہترین استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ جو ہمیں فرصت ملی ہوئی ہے، اب مولا علی کے قول کو مد نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فرصت کا ضائع کرنا غم و اندوہ کا سبب ہے. اب یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے، فرصت کا وقت ملا ہے، اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو یہ اپنے ساتھ ہمارا قیمتی وقت لے کر فرصت چلی جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. بعض اوقات شب قدر میں جو 19ویں شب ہوتی ہے، 21ویں شب ہوتی ہے، اس میں عموماً لوگوں کی جابز ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، دوسرے مصروفیات ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ پورے اعمال کو انجام نہیں دے سکتے. تو یہ فرصت کا جو وقت آیا ہے، اور شب قدر جیسا کہ ابھی کوکب آپ نے کہا کہ 23ویں بھی شب آئے گی اور یہ آج کی بھی شب جو ہے وہ، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو میرا تجزیہ ہے اور جو میں دیکھ رہی ہوں، مشاہدہ کر رہی ہوں کہ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دیر تک جاگ رہے ہیں. تو بلا وجہ کے کاموں میں جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کا جب ذکر کرنا ہے یا اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس وقت یا تو نیند آ رہی ہے یا کوئی دوسرا کام یاد آ رہا ہے. تو آپ ان تمام کاموں کو ایک طرف رکھیں اور پورا فوکس اپنا اس بات کے اوپر رکھیں کہ ہمیں ہر حال میں رات کو اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ شب قدر نہیں پتا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی کون سی شب قدر ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمیں شب قدر دیکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لیکن انسان اپنے بارے میں سوچے، کیونکہ آنے والا وقت ہمیں نہیں پتا آنے والا وقت کیسا ہے. تو یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ملے. اچھا پھر یہ کہ فرصت ملی ہوئی ہے، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے بہت زیادہ آرام کیا ہوا ہے، اور
کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کام کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ہم بہت آرام اور سکون کے ساتھ ہم اللہ کی طرف توجہ دیں اور پوری یکسوئی کے ساتھ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں. اپنے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو شب ضربت تھی، جب ضربت لگی، ابھی آپ نے کہا کہ تلوار چمکی، اور جب سر پر ضربت لگی تو جہاں یہ صدا آئی وہاں یہ صدا بھی آئی. امیر المومنین کے مبارک ہونٹوں سے یہ جملہ نکلا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ مولا کائنات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ، اور قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ اس کی جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اس رب العالمین کی قسم کھا رہے ہیں جو کائنات کا مالک و مختار ہے. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو گویا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں. امیر المومنین اپنی موت کے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب اس دنیا سے جا رہا ہوں. انہوں نے جو کچھ بھی کیا، دنیا لاکھ یہ کہتی رہے علی کی حکومت ناکام تھی، علی کی عدالت ناکام تھی، علی کا جو بھی کہتے ہیں یا جو بھی الزام وہ لگائیں، مگر امیر المومنین نے یہ ثابت کر دیا کہ علی تو اپنی عدالت کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. علی کا عدل دنیا کو ہضم نہیں ہو سکا، علی کی عدالت دنیا کو ہضم نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے امیر المومنین کو مارا گیا اور آپ کے قتل کا پلان بنایا گیا. تو ہم جو اس شب قدر کو حاصل کر رہے ہیں، ہم امیر المومنین کے اس جملے کو لے کر کہ امیر المومنین یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں، کوشش کریں کہ موت کے وقت ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر قائم و دائم ہیں. ہم امیر المومنین کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ہم خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور ولایت کے ساتھ ہم اپنی جان ملک الموت کے سپرد کریں. تو شب قدر میں یہ کوشش کریں کہ فرصت کے لمحوں کو ضائع نہ کریں، اور توجہ کے ساتھ، بھلے ایسا نہیں ہے کہ 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے تو بس دھڑا دھڑ ہم نمازیں ہی ادا کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بس ہم اس کی گنتی میں لگے ہوئے ہیں، اور ساری توجہ جو ہے وہ ہماری گنتی کے اوپر ہے اور اس کی کوالٹی کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. جب نماز ادا کریں، ایک دن کی نماز ادا کر لی، اب اس کے بعد بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے دعا مانگیں، خدا سے یہ کہیں کہ پروردگار جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی ہیں الحمدللہ، لیکن جن کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بیٹھ کر تھوڑی سی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے اللہ سے گفتگو کریں. پروردگار یہ جو ایک دن کی نمازیں میں نے ادا کی ہیں، میرے مالک میں نے کتنی نمازیں اپنی قضا کر دی. وہ کہ یہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نمازیں تو قضا ہو چکی ہیں، ختم ہو چکا ہے، وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن بار الہ میں نے کوشش کی ہے اپنی بارگاہ میں میری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، اور وہ جو میں نے خطا کی تھی اس پر میں توبہ کر، اس پہ توبہ بھی کریں. ہم لوگ نا کبھی کبھی فخر کرنے لگتے ہیں، میں نے 100 رکعت نماز ادا کر لی، ہم نے تو پوری 100 رکعت نمازیں پڑھ لی. نہیں، ہم اللہ سے اس انداز میں 17 رکعت نماز ادا کریں، ایک دن کی نماز ادا کریں، پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھیں، پھر کچھ دیر کے لیے وقفہ دیں، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین کی عبادت کو دیکھیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا اتنے سجدے نہ ادا کیجئے، اتنی عبادت نہ کیجئے، تو امیر المومنین کی عبادت کو یاد کرتے ہوئے ہمارے چوتھے امام نے کہا کہ وہ صحیفہ تو لے کر آؤ کہ جس میں میرے جد امیر المومنین کی عبادتیں منقول ہیں. تو گویا کہ امیر المومنین عبادت میں سب سے افضل تھے. سید الساجدین کا نام سید الساجدین پڑھا سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، زین العابدین پڑھا عبادت کی زینت کی وجہ سے، مگر کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کا، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سجدوں کا. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کا مقابلہ کیا جائے. خود ہمارے چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، میرے جد کی عبادت کو دیکھا جائے. تو ہم جو علی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے، پروردگار سے راز و نیاز کریں اور اپنی عبادتوں کے اندر کوالٹی پیدا کریں، وہ کوالٹی پیدا کریں جو اللہ کو مطلوب ہے. اور خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ آج گریا بھی ہے، آج ہمارا دل
آزردہ خاطر بھی ہے، آج ہماری آنکھوں میں نمی بھی ہے، تو اس نمی کے ساتھ کہ مولا ہم آپ کے غم میں افسردہ ہیں، مولا ہم آپ کے غم میں غمدیدہ ہیں، ہم آپ کے بچوں کے ساتھ غمزدہ ہیں، اور آپ کی اس ضربت کی قسم جو سر پر آپ کے لگی تھی، ہم یہ قسم کھاتے ہیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے مگر کوشش کریں گے کہ ایسی عبادت کو انجام دیں جو اللہ کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل کر سکے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے۔ تو اللہ سے راز و نیاز کریں، آج کی رات میں اس خدا سے اپنے لیے مانگیں کہ پروردگار ہمیں مولا علی کے چاہنے والوں میں شمار کر۔ ہمیشہ میں بھی ایک بات کہا کرتی ہوں، مجالس اعضاء میں بھی کہتی ہوں کہ یہ تو کمال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ علی یہ کہیں کہ یہ میرا ہے، علی یہ کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ہمارے لیے یہ کمال نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ علی تو اس لائق ہیں۔ امیر المومنین کی وہ پیاری سی دعا ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں کہ پروردگار میری عزت اور میرے افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو کمال ہمارا یہ ہے کہ امیر المومنین یہ کہیں، امام زمانہ ہم سے یہ کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو آج کے دن ہم خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین سے لگاؤ رکھتے ہوئے، ان کا واسطہ دیتے ہوئے، پروردگار کی بارگاہ میں اس شب کا واسطہ دیتے ہوئے، آنسوؤں کے ساتھ، گریے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے ان گناہوں کو یاد کریں۔ ہم استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد 70 دفعہ کہا استغفر اللہ واتوب الیہ، مگر ہر اس استغفر اللہ کے ساتھ اپنے اس گناہ کو یاد کریں جو ہم انجام دے چکے ہیں، جس کا حکم کرامن کاتبین کو اللہ نے لکھنے کے لیے دے دیا تھا۔ اللہ سے یہ گزارش کریں کہ پروردگار جو ہمارے گناہ تو نے کرامن کاتبین کو لکھنے کے لیے کہے تھے، آج ان کو مٹا دے پروردگار، آج انہیں ختم کر دے۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، اس الہی آمین۔ قسم کا گناہ اب دوبارہ انجام نہیں دیں گے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ بہت سارے، ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان بہت بڑا گناہ کرتا ہو جو دنیا کے سامنے ہو، جو میرے دل نے گناہ کیے ہیں، جو میری فکر نے گناہ کیے ہیں، جو میری سوچ نے گناہ کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں میں نے تکبر کیا ہو سکتا ہے کہیں عبادت میں اپنی میں نے غرور کیا ہو، تو پروردگار یہ قلیل عبادت ہے، یہ ایک رات کی عبادت کوئی بہت بڑی عبادت نہیں ہے۔ امیر المومنین ہر روز ایسی عبادت کرتے تھے جیسی ہم ایک رات میں شب قدر میں انجام دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر ہم فخر و مباحات کرتے ہیں کہ ہم پوری رات جاگ کر عبادت کر چکے۔ امیر المومنین ہر روز ایسی عبادت کرتے تھے، جناب فاطمہ زہرا ہر روز ایسی عبادت کرتی تھی۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، بس ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ قلیل عبادت ہم بندہ ناچیز سے جو خطا سرزد ہو گئی ہے، جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، پروردگار تو اسے معاف کر دے اور ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر سمجھ کر قبول فرما لے۔ بس کوشش کریں کہ درک کر لیں کسی طرح سے شب قدر کو، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے واسطے سے اللہ سے اپنے اعمال کو قبول کروانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ سسٹر ہما۔ بالکل، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر ہے وہ جو قلیل کو قبول فرماتا ہے اور کثیر کو معاف فرماتا ہے۔ اقبل منی الیسیر و یعفو عن الکثیر، قبول فرما ہمارے قلیل عمل کو اور معاف کر دے، معاف فرما ہمارے کثیر گناہوں کو۔ بے شک مولا کائنات کا واسطہ دے کے پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کو انشاءاللہ قبول فرمائے، ہمیں شب قدر کی فضیلت جو ہے انشاءاللہ اس سال ضرور حاصل ہو۔ ناظرین، ایک اور جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر میں توجہ چاہتی ہوں کہ ہمارے ذہن میں رہے۔ ایک تو اس وقت جو بھی پروگرام ہمارا دیکھ رہا ہے اس وقت، انشاءاللہ یہ دعا ضرور کریں ناظرین، کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہے وہ یہ عبادت کر لوں گی یا میں نمازیں پڑھ لوں گی۔ اس وقت یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اس رات پہ ہمیں شب بیداری کی، اور جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے اس طریقے سے عبادت کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، ہم عبادت کا حق ادا، نہ شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اپنی استطاعت بھر پروردگار ہماری استطاعت سے بڑھ کر
ہم انشاءاللہ اس رات میں جو ہے عبادت کر سکیں. یہ توفیق پروردگار عالم سے اس وقت ہم مانگیں. آج کی رات اور آنے والی جو شب 23 ہے انشاءاللہ پروردگار عالم اس میں ہمیں عبادت کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے, اور جو عبادت کرے اسے پروردگار عالم قبول فرمائے انشاءاللہ. ہمارے گناہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کے گناہ پروردگار عالم نے بخش دیے, کہ جن کو اللہ نے چوز کر لیا کہ ان کو جہنم سے ہم نے آزاد کر دیا, ان سے ہم راضی ہو گئے. پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں انشاءاللہ قرار دے. ہما باجی آج میں چاہ رہی تھی کہ پہلے بھی آلدو کہ ہماری ایک شب قدر جو ہے وہ گزر چکی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پھر ایک ریمائنڈرز اچھے ہوتے ہیں کہ آج کی رات کے حوالے سے تھوڑا سا اگر ہم مین ہم کیا کیا چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اعمال کے حوالے سے, کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے. فار ایگزامپل اس وقت جو ہے شام کے تقریباً 6:15 ہو رہے ہیں, اور اس وقت سے آگے کیا کیا چیزیں کس طریقے سے ہم پلان کریں, کیا کریں آج کی رات میں, اور کیا کیا چیزیں کیا کیا اعمال ہیں آج کی رات کے. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو ٹائم گزر رہا ہے جس طرح سے ٹائم گزر رہا ہے, ہم خواتین ہیں, ہمیں کچن بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو اپنے کچن کا کام انجام دیں, اور اس کے بعد یہ کوشش کریں کہ نمازیں, ظاہر ہے جس طرح سے مجھتی ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ نماز مغرب کو جماعت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ادا کر رہے ہوں گے. اگر نہیں کر رہے تو یہ کوشش کریں کہ نماز مغرب کو جماعت کے ساتھ ادا کریں. اور اس کے بعد آج کیونکہ شب جمعہ ہے تو دعائے کمیل کی تلاوت بہت زیادہ مجرب ہے اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں, تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ دعائے کمیل کی تلاوت کو رد نہ کریں. دعائے افتتاح اور دعائے افتتاح کے بعد دعائے کمیل, یا اس طرح سے کر لیں کہ اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح سے بنا لیں, کیونکہ براہ راست جو مجالس آ رہی ہیں وہ اپنے ٹائم پر آتی ہیں, تو اس ٹائم کو اپنے سیٹ کر لیں کہ کس طرح سے ہمیں ٹائم اپنا رکھنا ہے, کہ ہم دعا افتتاح پڑھ لیں, جلدی سے روزہ کھول کے نماز مغرب اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد روزہ کھول کے, اور اس کے بعد اپنی مجلس کے لیے تیار ہو جائیں. یا اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو دعا افتتاح کو پہلے پڑھ لیں یا دعا کمیل کو پہلے پڑھ لیں, اور اس کے بعد پھر مجلس عزا کو اٹینڈ کریں. مجلس عزا کے بعد ایام عزا غم کو منانے کے بعد امام علی علیہ السلام کی مجلس عزا برپا کرنے کے بعد انشاءاللہ جو مفاتح الجناح میں جو اعمال ہیں اس میں 2 رکعت نماز بھی ہے. جوشن کبیر, دعائے جوشن کبیر ہے, دعائے جوشن کبیر کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے ان تینوں شبوں کے اندر, تو کوشش کریں کہ دعائے جوشن کبیر. اچھا, جوشن کبیر کو بھی جب پڑھا جائے تو کوشش کریں کہ یا تو اس کو اسکرین کے اوپر لگا لیں. اسکرین پر لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آ رہا ہوتا ہے, اردو میں بھی آ رہا ہوتا ہے, گجراتی میں بھی آ رہا ہوتا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ ہماری توجہ مفاہیم کی طرف بھی ہو, توجہ ہماری اس طرف ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, اپنے رب کو کس طرح سے پکار رہے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ اس میں جو نمازیں ہیں, جو نماز جیسا میں نے ابھی کہا کہ جو 100 رکعت نماز ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, اور لیکن یہ صرف 6 دن کی نماز ہوتی ہے, اور اس 6 دن کی نماز, یہ 6 دن کی نماز بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قضاء عمری جو ہے وہ ہماری ختم ہو جاتی ہے. نہیں, آپ نے اگر 10 نمازیں قضا کی ہیں, 10 دن کی نمازیں قضا کی ہیں, تو آپ کو 6 دن کی نماز کا وہ ثواب اس میں مل جائے گا, اور اس کے بعد پھر 4 دن کی آپ کے اوپر ادھار رہیں گی. تو اگر آپ نے اور بہت زیادہ خدا نخواستہ کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ اس کے اوپر دلالت نہیں کرتی, مگر اللہ جس کو چاہے بخش دے. تو یہ نمازیں بھی ہیں, اور یہ نمازیں بھی آرام کے ساتھ ادا ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مناجات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بہت زیادہ تاکید ہے, تو کوشش کریں کہ اس دعا کو جو مناجات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس کے بھی مفاہیم پر توجہ دیں. جس طرح سے مولا علی اللہ کو پکار رہے ہیں کہ پروردگار تو عظیم ہے, میں تو تیرا ادنا بندہ ہوں. رب العالمین ایک لطف و کرم والا, کس طرح سے ایک ناچیز کے اوپر لطف و کرم کرتا ہے یہ تو ہی جانتا ہے. اور اس کے بعد اپنی بے بضاعتی کا اظہار کرتے ہوئے مولا علی نے جس طرح سے مناجات کی ہے اس کے بھی مفاہیم کے اوپر توجہ دیں, اور خدا سے یہ دعا مانگیں کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہو سکوں, امام زمان علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہو سکوں. اور یہ کوشش کریں کہ بیچ میں تھوڑا سا اگر ہمیں موقع مل جائے تو آپ اپنی چائے وغیرہ پیتے رہیں تاکہ آپ بیدار رہیں, اور
ایک ارادہ کر لیں. ارادے کی جو مضبوطی ہے نا وہ انسان کو بہت آگے تک لے جاتی ہے. نیور گیو اپ. ہمیں گیو اپ نہیں کرنا ہے. بعض اوقات نیند آتی ہے, بعض اوقات اونگ آتی ہے, آپ جا کر دوبارہ وضو کر لیں, فریش وضو کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ مصلی عبادت پر آ جائیں. اگر ہم مل کر دعا کرتے ہیں, مل کر اس عبادت کو انجام دیں گے, تو انشاءاللہ پوری رات ہم اس عبادت کو انجام دے سکیں گے. اعمال ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے, مفاتیح الجنہ میں موجود ہیں, آپ کی ویب سائٹ کے اوپر سارے اعمال آ چکے ہیں. اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے, ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے. ساری دعائیں, ساری سب کچھ موجود ہے. 1 منٹ کے اندر ہم اس کو نکال سکتے ہیں. اگر کتاب موجود نہیں بھی ہے, مفاتیح الجنہ موجود نہیں بھی ہے, تب بھی ہم وہ اعمال انجام دے سکتے ہیں. مگر خدا را غفلت کا شکار نہ ہو, اس کو نظر انداز نہ کرے. یہ کوشش کریں, جیسا ابھی میں نے کہا کہ فرصت کے لمحات ہیں, ان فرصت کے لمحات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور ان فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی قبر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے زادرہ اکٹھا کر لیں, اور اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ ہم گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گے, آئندہ ہم غفلت کا شکار نہیں ہوں گے. پروردگار تو نے ہمیں بیدار کیا ہے, تو آج کے دن یہ کوشش کریں کہ پوری رات ان اعمال کو انجام دیں. یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے, اور یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. شب 23 میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شب 23 میں پوری رات جاگتے ہیں, اور 19 اور 21 کو نظر انداز کر دیتے ہیں. 19 تو خیر گزر گئی, لیکن اب 21ویں شب, آج کے دن 21ویں شب ہے. تو یہ کوشش کریں کہ نیند تو دیکھیں ہر روز آتی ہے, لیکن یہ رات ہر روز نہیں آتی. ہم سوتے ہر روز ہیں, آرام ہم ہر روز کرتے ہیں, مگر یہ رات ہر روز نہیں آتی. یہ آرام, تھوڑی سی تکلیف اللہ کی راہ میں, جیسا کہ جناب مریم علیہ السلام نے کہا تھا جب امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خواب میں وہ آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ مادر گرامی, اگر آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو آپ کو سب سے اچھا کیا لگے گا, آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ تو جناب مریم نے کہا کہ میں گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا اور سردی کی راتوں میں اپنے آرام کو چھوڑ کر نماز شب کو ادا کرنا, اللہ کی یاد میں, اللہ کے سامنے سے ہونا مجھے بہت پسند ہے. میں ان کاموں کو انجام دوں گی. تو آپ ذرا سوچئے کہ جناب مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے آرام کو چھوڑ کر جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو کیا اجر ملنے والا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے. خدا نے ہمارے لیے بہترین اجر رکھا ہے. ایک طرف اس کا خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھیں, دوسری طرف اس کی بہترین اچھی نعمتوں کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ پروردگار اپنے نیک بندوں کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. جہاں کلام مجید میں اس نے ارشاد فرمایا کہ اور اس کے نیچے جنت تحت الانہار, اور اس کے جہاں وہ رہیں گے ان کے نیچے جنت کی نہریں بہہ رہی ہوں گی, پانی بہہ رہا ہوگا, ایک حسین نظارہ ہوگا. تو اس کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ نعمتیں بھی عطا کرنے والا ہے. جہاں اس نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے وہاں اس نے امید بھی دلائی ہے. تو کوئی مایوس نہ ہو کہ اس نے بہت زیادہ گناہ کر لیے, میں نے بہت زیادہ خطائیں کر لی, اللہ مجھے بخشے گا نہیں, میں تو گناہ گار ہوں تو میری نمازوں کا کیا فائدہ. نہیں, اللہ ہمیں نہیں معلوم, وہ جس کو چاہے بخش دے, وہ جس پر چاہے اپنا فضل و کرم نازل فرما دے, وہ جس کو چاہے اپنی عطا سے نواز دے. تو انشاءاللہ, اور مومنین کے لیے دعا کریں, خصوصیت کے ساتھ اپنے مرحومین کے لیے سب سے زیادہ دعا کریں, استغفار کریں, تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو بھی ذہن میں رکھیں. جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پروردگار ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے, ان کی بھی خطاؤں کو بخش دے. جو اب اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, جن کے والدین حیات ہیں, ان کے لیے طول حیات کی صحت اور تندرستی کے ساتھ دعا کریں, اور جن کے والدین دنیا سے گزر گئے رب العالمین سے دعا کریں کہ پروردگار ان کے والدین کو رب العالمین بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے, اور انہیں دعا دیں جب آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے, جب ناظرین غالباً ہما باجی کا جو تھوڑا سا آئی تھنک ان کا اسٹک ہو گیا ہے کیمرہ, ابھی تھوڑی دیر میں فکس ہو جائے گا. ویسے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ناظرین بڑی خوبصورت باتیں ہما باجی نے جو الحمدللہ بیان کی, بہت اچھی باتیں بتائیں شب قدر کے حوالے سے, آج کی رات کے حوالے سے, دعائے کمیل, دعائے افتتاح, یعنی ایک وہ جذبہ انسان کے آج یہ ساری دعائیں, اور یقین کیجئے ایک جو آپ دعا کیجئے
کہ اللہ میاں ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک دعا کیجیے اللہ میاں ہمیں وقت کے اندر وسعت دے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی وسعت دے کہ جو ہم عبادت کرنے کا جو ہم ارادہ کریں کہ یہ ساری دعائیں پڑھ لیں. مثلا دعائے جوشن کبیر پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے, روزانہ کا ہر ایک کا سپارہ ہے, ہو سکتا ہے صبح سے کوئی جاب پہ ہے کچھ نہیں پڑھ پایا, ابھی اگر پڑھیں گے تو روزانہ کا قرآن جو ہوتا ہے ڈیلی کا وہ, پھر دعائے افتتاح, دعائے کمیل, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مجلس گھر میں, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے دعائے جوشن کبیر, اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام. اس کے علاوہ جو ہے آج کی رات سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت, بہت زیادہ فضیلت ہے. بالکل اسے ترک نہیں کیجیے گا, سورہ روم اور سورہ عنکبوت ضرور پڑھنا ہے. دعائے جوشن کبیر انشاءاللہ ضرور کوشش کیے. اللہ میاں سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میاں, ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے جو ٹائم ہے اس کے اندر وسعت دے, یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک وہ ہے کہ جو وقت کا مالک ہے, جو وقت کو ہمارے لیے پھیلا سکتا ہے. پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو عبادت کے لیے وسیع کر دے, کہ جو ہماری ایک اچھی انٹینشن ہے کہ ہم جو ہے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ ہماری یہ مدد کرے کہ ہمارا وقت ہمارے لیے وسیع ہو جائے اور ہم وہ سب کچھ کر سکیں انشاءاللہ. ہمیں قوت دے, ہمارے اعضاء قوی علی, یہ دعائے کمیل کے الفاظ ہیں, قوی علی خدمت کا جوارحی, ہمارے اعضاء اور جوارح کو خدمت پروردگار کے لیے جو ہے وہ پروردگار عالم قوی کر دے, نیند جو ہے ہم پہ غالب نہ آئے. انشاءاللہ ہم اس رات کا جو شب بدر جو ہم نے ابھی بات کی تھی 17 ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے, کہ اس رات کا ہم واسطہ دیں کہ مومنین پر ایک نیند کی کیفیت تو آئی تھی, لیکن ایسی نیند تھی کہ جو گہری نیند نہیں تھی, کہ ہلکی سی ریفریشنگ نیند کی. بے شک ہم اگر 10 منٹ کا جسے کہتے ہیں پاور نیپ, نارملی بھی ہم اگر ہو سکتا ہے صبح کا کوئی تھکا ہوا, نیند ایسی چیز ہے جو کہ صرف پروردگار عالم کی ذات ہے جو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کی مصداق ہے. اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ ایسا ہے, اتنا کمزور ہے, کتنا بھی طاقتور انسان وہ نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں جو ٹیکنیکس اور یہ ہمیں ٹرکس ہمیں معلوم ہے کہ پاور نیپ ہوتی ہے, 10 منٹ کے لیے انسان ریسٹ کر لے, اور ریسٹ کرنے سے جو ہے اس کو آنکھیں بند کر کے اپنا ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے, اس کے بعد ان 10 منٹ کے بعد وہ فلی ریفریش ہوگا. اس کے علاوہ آپ چائے کچھ پی لیتے ہیں, کچھ کھا لیتے ہیں, تو پھر بھی آپ تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اسنیکس وغیرہ اپنا اویلیبل رکھیں, آپ کو جیسی نیند کا غلبہ ہونے لگے, آپ نے وضو کیا, کچھ کھا پی لیا, چائے پی, دوبارہ سے یو ریڈی. تو انشاءاللہ پروردگار عالم ضرور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور ایک دو تین چیزیں جو ہمیں ذہن میں انشاءاللہ رکھنی ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کو, کہ ہمیں ضرور پروردگار عالم آپ کے انصار و اعوان میں انشاءاللہ شامل کرے. ہماری تمام حاجتیں, ہماری دعائیں رات میں قبول ہوں. مولا کائنات کی قربانی کو, مولا کائنات کی شہادت کو ہمیں انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہے. ناظرین, یہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ زیارت امام حسین ضرور پڑھنی ہے, چیزیں جو کہ مین ہے, اور یہی بھی انشاءاللہ اگر ہمیں حاصل ہو جائے آج کی شب, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہماری, اور پھر 100 رکعت نماز میں سے جتنا ممکن ہو سکے انشاءاللہ جس کو جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی رکعتیں ادا کرے. اپنے مرحومین کو, والدین کو نہ بھولے, والدین کی طرف سے بھی قضاء عمری, اپنے بھی قضاء عمری پڑھے, لیکن اپنے والدین کی بھی قضاء عمری ضرور ایک نہ ایک دن کے لیے, ایک دن کی کم از کم والدین کی طرف سے قضاء عمری ضرور پڑھے. یہ والدین کا ہم پر حق ہے. ناظرین, بس اب پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. پروگرام ہمارا جو ہے وہ اختتام پر پہنچ رہا ہے, اور میں مولا کائنات کی حوالے سے مرثیے کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گی, اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. آج کی اور آنے والی تمام شبیں بہت قیمتی شبیں ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں, سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہیں, سرتاج اوصیا کی عزا کے یہ روز ہیں, تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں, اور زخمی ہوئے امام تمہارے نماز میں, ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر, تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر, پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر, اور ہائے تیغ ظلم کی ضربت وہ فرق پر, فوار خون کے زخم جبیں سے بہا کیے, فوار خون کے زخمی جبیں سے بہا کیے, سجدے میں آپ ربی الاعلی کہا کیے. لکھا ہے جب 2 نیم ہوا فرق مرتضیٰ, سدرا سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا, پھینکی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا, چونکا کے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا,
اور سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا؟ وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضی کہا، دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد وہ نیک ذات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، اور ماتھے پہ خون باپ کا مل کر کہی یہ بات، ہائے ہائے اٹھایا قبلہ و کعبہ پہ کس نے ہاتھ، رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، ارے رلوایا نانا جان کو دارالسلام میں، بن باپ کا کیا ہمیں ماہ سیام میں، ناگاہ نمازیوں کے گروہ آئے ننگے سر، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھ کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اے پسر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبھی کے زخم پہ رومال باندھو، میرا سر شگافتہ اے لال باندھو، شیعوں میں اس بیان سے ہوا اور شور و شین، لائے پسر گلیم پہ شاہ مشرقین، یوں لے چلے گلیم میں حیدر کو نور عین، کاندھا دیے سرحان حسن پائیں تھی حسین، آگے جلو میں روح امین ننگے سر چلا، لاشا کنندے در خیبر کا گھر چلا، اور لاشے کی پیشوائی کو سب اہل بیت آئے، سر کو سنبھالے ہاتھوں پہ بیت الشرف میں لائے، ام البنی زمیں پہ تڑپ کر پکاری ہائے، ارے عباس ہے کہاں، ارے جراح کو بلائے، جلد آئے زخم سینے کو مرہم لگانے کو، جلد آئے زخم سینے کو مرہم لگانے کو، بولا کوئی حسین گئے ہیں بلانے کو، اور کھولا حسن نے زخم شیر کبریا، جراح نے مشاہدہ کرتے ہی رو دیا، جھک کر حسن کے کان میں اظہار کچھ کیا، سنتے ہی مجتبیٰ نے کل لگانے کو پکڑ لیا، وہ آہ کی کہ ہل گئے دل سب کے سینے میں، اور تھرا گئی زری ہے پیمبر مدینے میں، اس زہر میں بجائی ہے قاتل نے حسام، جس کے نہ ایک زخم سے جابر ہو خاص و عام، بخیے کی یہ جگہ ہے نہ مرہم کا ہے مقام، اب کوئی دن میں قبلہ حاجات ہے تمام، امت کے دل میں بغض رسالت پناہ ہے، امت کے دل میں بغض رسالت پناہ ہے، اور گھر فاطمہ کا روز بروز اب تباہ ہے، ناگاہ اہل بیت کی بستی اجڑ گئی، ناگاہ اہل بیت کی بستی اجڑ گئی، 21ویں کو دھوم قیامت کی پڑ گئی، دنیا کے انتظام کی صورت بگڑ گئی، غل پڑ گیا کہ باپ سے زینب بچھڑ گئی، شیعوں چلو خزادیوں کا دم نکلتا ہے، ارے شیعوں چلو خزادیوں کا دم نکلتا ہے، ارے تابوت بادشاہ دو عالم نکلتا ہے، تابوت بادشاہ دو عالم نکلتا ہے، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ امیر، ملتا ہے تابوت بادشاہ دو عالم نکلتا ہے، اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد